السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ ڈاکٹر حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو پوری دنیا میں جو سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ کا خطرہ، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہر لمحے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس خطرے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر امریکی سیٹلائٹ نے کچھ تصویریں شیئر کیں، اور کچھ رشیا کی جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس نے کچھ نیوز شیئر کی جس کے مطابق رشیا نے اپنی افواج کی بڑی تعداد کو یوکرائن کی سرحد پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جس کا مقصد یہ لیا جا رہا ہے کہ رشیا اپنا وہ جو اس کا جو ایک پرانا تنازع چل رہا ہے یوکرائن کے کچھ حصے کے اوپر، جس کے اندر رشیا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رشیا کا حصہ ہے اور یوکرائن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یوکرائن اور رشیا میں ایک جنگ پہلے بھی ہو چکی ہے جس کے اندر رشیا کا بھی بہت نقصان ہوا، یوکرائن کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن اب یوکرائن کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، یہ سب یوکرائن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ امریکہ بار بار اس بات سے جو ہے وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے بھی روس کی جانب سے یوکرائن پر حملے کی صورت میں انتہائی سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی، روس پر انتہائی سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب روس کا صرف یہ کہنا ہے کہ جی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرائن پر حملہ کرنے کا، وہ صرف اپنی جنگی مشقیں کر رہا ہے یوکرائن کے بارڈر پر، لیکن اس کا کوئی ارادہ حملہ کرنے کا نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر انتہائی تشویشناک صورتحال یا بات یہ ہے کہ پچھلے 6-7 دنوں میں چونکہ یوکرائن تو نیٹو کا حصہ نہیں ہے، لیکن یوکرائن کے ساتھ لگنے والے ممالک پولینڈ، ہنگری اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ نیٹو ممالک کا حصہ ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر حالت میں روس کو نیٹو ممالک کی سرحدوں پر جوڑنے سے یا لگنے سے روکا جائے، اور یوکرائن پر ہونے والے ہر قسم کے حملے کا دفاع جو ہے وہ بحیثیت ایک نیٹو ممالک کے کیا جائے۔ ایک ایسی اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ رشیا اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکہ نے اپنی افواج بھی بھیج دی ہیں پولینڈ میں اور یوکرین کے سرحدی علاقوں میں، ناٹ یوکرین کے اندر۔ دوسری جانب ان نیٹو افواج میں جرمن اور فرانچ افواج بھی شامل ہیں، برٹش افواج 3000 کے قریب جو برٹش فوجی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی تک کی جو ساری اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایک اینڈ سے آ رہی ہیں، اور وہ ہے امریکہ اور امریکہ کے اتحادی، اور وہ یہ کہنے پر مصر ہیں اور وہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ جی روس کسی لمحے بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی یوکرائن پر جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ ابھی تک امریکہ نے اعلانیہ طور پر جنگ میں حصہ لینے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں اس کے اندر صورتحال کافی خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ پچھلے 6 گھنٹوں کے اندر روس کے ٹی وی کے مطابق وہاں پر ایک امریکی سب میرین یعنی آبدوز دیکھی گئی ہے جو کہ روس کے سمندری پانیوں میں گھسی ہوئی ہے، اور دوسری جانب روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جو افواج ہیں وہ یوکرائن کی جنگ میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین، اور خصوصی طور پر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے تمام شہریوں سے یوکرائن کو فوری طور پر چھوڑ جانے کا وارننگ دی ہے، اور کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جتنے بھی امریکی اور برطانوی شہری ہیں وہ یوکرائن کو چھوڑ جائیں۔ اس صورتحال کے اندر جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ جنگ لگتی ہے تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس جنگ کو کیسے ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ 2 اہم ترین سوالات ہیں۔ اگلے 24 سے 72 گھنٹے بہت اہم گنے جا رہے ہیں، جس کے اندر صورتحال بہت واضح ہو جائے گی، کیونکہ روس بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، امریکہ کی افواج کی موومنٹ، امریکہ کی جانب سے آبدوزیں لانا، امریکہ کی جانب سے جرمنی کو مجبور کرنا کہ وہ جو رشیا کی جو آئل پائپ لائن ہے اس کو بند کیا جائے تاکہ روس کو اکنامیکلی یعنی معاشی طور پر تباہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جی شدید ترین جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ذریعے پابندیاں لگائی جائیں گی روس پر۔ یعنی ابھی تک تمام باتیں جو ہیں اس کو آپ کہہ لیں مفروضوں پر مبنی ہیں،
اور جب مفروضوں کی باتیں آتی ہیں اور ان کے اوپر رزلٹ کی باتیں آتی ہیں تو امریکہ کی بہت بری تاریخ اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ ویتنام کی جنگ ہو جو اس نے مفروضوں کی بنا پر چھیڑ دی، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو جو اس نے مفروضوں کی بنا پر چھیڑ دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ جو اس نے عراق کی جنگ کی سر میں کیا، یعنی عراق کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی جس میں کیمیائی ہتھیاروں کے خطرے سے دنیا کو ڈرایا گیا، 45 منٹ میں صدام حسین کے دنیا کو تباہ کر دینے کے خطرات سے ڈرایا گیا، 45 منٹ میں برطانیہ کو تباہ ہونے کے خطرے سے ڈرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک جنگ مسلط کی گئی عراق پہ، لاکھوں لوگوں کو جانوں سے گئے اور کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ جی یہاں تو کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں ملے تو امریکہ نے خود اور دوسرے اداروں نے اعتراف کیا کہ یہ سب جھوٹ بولا گیا تھا، سب پھیلایا منظم طریقے سے پھیلایا گیا پروپیگنڈا تھا تاکہ امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عراق پر حملہ کر سکے، عراق سے جنگ لڑ سکے اور عراق پر قبضہ کر سکے۔ اس صورتحال کے اندر دنیا کے تمام جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا امریکہ ایک بار پھر وہی کرنے جا رہا ہے، کیا واقع ہی روس سے خطرہ ہے، یا پھر ایک بار مفروضوں کی بنا پر دنیا کو روس سے ڈرا کر امریکہ یورپ کے اندر، خصوصی طور پر وسطی یورپ کے اندر اپنے پیر مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے اڈے بنانا چاہتا ہے، یا امریکہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے ہلکی پھلکی جنگ چھیڑی جائے جس کے نتیجے میں یورپ کو بھی امریکہ اپنے زیر اثر لے آئے۔ اور چونکہ برطانیہ تو پہلے سے یورپ سے نکل چکا ہے، اس لیے یورپ خود کمزور ہوا ہے برطانیہ کے نکلنے سے۔ جرمنی کی جانب سے اور فرانس کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ روس کی طرف سے واضح اعلان لیا جائے کہ وہ جنگ نہیں کرے گا یا جنگ نہیں ہوگی، اور روسی صدر میکرون نے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات بھی کی، اور امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی 2-3 بار فون پہ اور ویڈیو کانفرنس پہ بات بھی ہوئی، لیکن صورتحال خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف روس کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یوکرائن میں آزادانہ انتخابات ہوں اور جو اپوزیشن جو کہ روس کی حمایت یافتہ ہے یا روس کی حامی ہے اس کو اقتدار میں آنے دیا جائے، جبکہ موجودہ یوکرائن کی حکومت جو اینٹی رشیا ہے، روس مخالف بھی ہے اور اس کو امریکہ کی حمایتی سمجھا جاتا ہے، وہ یوکرائن کے صدر کسی صورت بھی اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری جانب یوکرائن کے وہ متنازع علاقے جن پر روس اپنے قبضے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، روس چاہتا ہے کہ وہاں پر یا تو ریفرینڈم کروایا جائے یا ان علاقوں کو یوکرائن سے آزادی دی جائے۔ پھر ایک بار یوکرائن نے انکار کیا ہوا ہے۔ تیسری جانب صورتحال یہ ہے کہ روس نے چائنا کو بالواسطہ طور پر اپنا حمایتی بنا لیا ہے، اور چائنا نے براہ راست بھی کہا ہے اور بالواسطہ طور پر بھی کہا ہے کہ جنگ کے بہانے سے امریکہ یورپ میں قدم نہ جمائے، اور اگر یورپ میں قدم جمائے گا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ گویا کہ نظر آ رہا ہے کہ خطے کے اندر چائنا، رشیا واضح طور پر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ اور یورپ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر یورپ خود بہت بڑے تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، اور یورپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ امریکہ کے زیر اثر تو نہیں چلا جائے گا، کیونکہ جو چھوٹے ممالک ہیں اگر وہ امریکہ کے زیر اثر چلے گئے، امریکی اڈے وہاں پر مزید امریکی اڈے بن گئے، تو آئندہ یورپ کا مستقبل کیا ہوگا۔ امریکہ کا ایسا ایک تاثر ہے یورپ کے اندر کہ شاید امریکہ روس سے ڈرا کر خود یورپ کے اندر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو ایک بری شکست ہوئی افغانستان میں۔ امریکہ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اس کے عوام جو ہیں ان کے اندر بہت سارے کویسچنز ہیں، اور ایک نئی جنگ کے اندر جو دھکیلا جانے کے امکانات ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ یورپ کی جو معاشی طاقت ہے اس پر جو قبضہ ہے وہ بھی امریکہ کا ہونے کا ڈر ہے۔ جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر امن کا جو پہلو مختلف تھنک ٹینکس کے حوالے سے یا مختلف جو ادارے ہیں جو اس معاملے کے غیر روایتی جنگ کے حل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے نزدیک بہت ممکن ہے ابھی بھی اس جنگ سے بچا جانا، اگر
روسی صدر کوئی واضح اعلان کر دیں اور ساتھ امریکہ کوئی اپنا جو ہے وہ واضح طور پر پیچھے ہٹے اور اس طرح کی صورتحال کو پیدا ہونے سے بچایا جائے. لیکن اگر یہ خطے میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ خطرناک ہو سکتی ہے. یوکرائن جو ہے وہ ایک ایسا میدان جنگ بنے گا جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری جو افواج ہیں نیٹو کی افواج، اس میں فرینچ، جرمن، برٹش اور امریکی افواج بھی شامل ہیں. یوکرائن اور پولینڈ کے جو خطے ہیں اس میں اپنا تختہ مشق بنائیں گی ان کو، اور وہاں پر بہت بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کو معاشی طور پر اتنا نقصان پہنچایا جائے گا کہ روس 30، 40، 50 سال پیچھے چلا جائے گا. روس نے جو ابھی پچھلے 10-15 سالوں میں معاشی طور پر طاقت پکڑی ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. صدر ولادیمیر پوٹن کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. صدر پوٹن کو خود روسی عوام کے لیے خطرہ قرار دے کر روسی عوام کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح روس کو زیر اثر لایا جائے، دباؤ میں لایا جائے اور روس سے ڈرا کر یورپ کے اندر اپنے قدم مضبوط کیے جائیں. آئندہ آنے والے 72 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں، کیونکہ رشیا نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن رشیا نے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ جتنی جارحیت کی جا رہی ہے رشیا اپنے دفاع میں کچھ بھی کر سکتا ہے. جبکہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ یعنی یو کے اور ادر کنٹریز کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں روس جو ہے وہ یوکرائن پر فضائی بمباری شروع کر سکتا ہے، اور اس کے بعد 2 سے 3 دن میں روسی افواج یوکرائن میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں. اتنی خطرناک صورتحال کے اندر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے سچویشن جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے. پاکستان کو صورتحال کا جائزہ بھی لینا ہے، لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح طور پر کسی بھی حالت میں امریکہ کا ساتھ نہ دے، کسی بھی حالت میں روس کا ساتھ نہ دے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کی جائے. اور چائنا سے ہماری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، خطے میں اپنی پوزیشن کو اور اپنی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے. پاکستان پر بھی بہت دباؤ آئے گا برطانیہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس دباؤ سے کیسے نکلتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئندہ 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. کچھ رپورٹوں کے مطابق 24 گھنٹے، کچھ رپورٹوں کے مطابق 12 گھنٹے، لیکن جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق 2 سے 3 دن کے اندر صورتحال کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن اس خراب صورتحال کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑے سفارتی محاذ کے اوپر فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس جنگ کو ٹالا جا سکے اور خطے کے اندر، یورپ کے اندر ایک ایسی جنگ جو بہت بڑی تباہی لا سکتی ہے اس سے بچا جائے. تھینک یو ویری مچ ناظرین. آپ میرا چینل دیکھتے رہیے اور مجھے سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ یوٹیوب میرے پروگرامز کو شیئر کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.